يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. محترم بھائیوں اور بہنوں، رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو بتلا دوں کہ وہ لوگ جو قیامت والے دن سب سے بدترین فعل ہوں گے، ناکام ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں، کاوشیں، محنتیں، حرکتیں، جنبشیں، دن رات ایک کر دینا، پیسہ لٹا دینا، جان خون پسینہ بہا دینا، یہ سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا، ناکام رہے گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات، اس کے ملاقات کا انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قیامت والے دن ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے نبیوں کو مذاق بنا دیا تھا۔ بعض علماء کرام نے اس آیت سے وہ لوگ بھی مراد لیے ہیں جن کا آج تذکرہ کرنے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ مسلمانوں کو کافر کہنے والے، کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔
کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری محنتیں ضائع کر دیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اب وہ اپنی بقا کی جنگ یوں لڑتے ہیں کہ کوئی شکل ایسی نہ بنے کہ صحابہ کرام کے گروپ آپس میں ایک ہو جائیں، ان کا ایک ہونا ہماری موت ہے۔ جیسے یہاں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے دوسرے درجے کے عہدیداران کبھی ایک نہیں ہونے دیتے، وہ سمجھتے ہیں جماعت الگ ہے تو ہم عہدیدار ہیں، اگر جماعت ایک ہو گئی ہماری کرسیاں چھن جائیں گی، ہمارا سیاسی قتل ہو جائے گا، پوری کوشش کرو کہ یہ دونوں دھڑے ایک نہ ہونے پائیں۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے دینے والے کہ آپ چڑھائی کر دو بصرہ پر بھی اور شام پر بھی مسلمانوں پر۔ یہ بات درست ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حق ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا فرما بردار بنائیں، لیکن اس کے 10 طریقے ہو سکتے تھے۔ ان ظالموں نے قتل و غارت کو اس زیادہ ترجیح دی، وہ چاہتے تھے کہ ہم سے قصاص لینے والے اس دنیا میں نہ رہیں۔ پھر طلحہ اور زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بالکل صلح ہو چکی ہے، آپس کے معاملات طے ہو چکے ہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں گے اور کل کے دن ہم قاتلوں کو پکڑ کے قتل کر ڈالیں گے، راتوں رات کوفہ والوں پہ، بصرہ والوں پہ اور جو لشکر مکہ سے آیا تھا ان پر حملہ کر کے حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا۔ ان کے ساتھیوں کو انہوں نے سمجھا معاہدہ ٹوٹ گیا، یہ غداری ہو گئی، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، آپس میں لڑا دیا۔ یہ دوسرا دور، تیسرا بلکہ پہلا حضرت عثمان کی شہادت، دوسرا اس طرح کے مشورے، تیسرا جنگ جمل کی بنیاد یہ لوگ بنے، اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے تھے اور صحابہ اکرام کو شہید کروا رہے تھے۔ اور پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حملہ کرنے والے بھی اور کروانے کا ہم حکم دینے والے، مشورہ دینے والے یہی لوگ۔ اور 5ویں دفعہ جب آپس میں طے پا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ ہمارا فیصلہ کریں گے، جہاں فیصلے کی بات آئے گی، جہاں قربتوں کی بات آئے گی، جہاں صلح جوئی کی بات آئے گی، وہاں آڑے یہ لوگ آئیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی آپس کی صلح ان کی موت۔ بگڑ گئے، کچھ تو بگڑے اپنے دفاع کے لیے اور دوسروں کو انہوں نے کتاب و سنت کا غلط استعمال کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان کی تعداد بعض کہتے ہیں 20,000 تھی، کچھ کہتے ہیں 10 سے زیادہ ہزار تھی، کچھ کہتے ہیں 12,000 تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اتنے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے وہ گند سارا نکل گیا۔ کہتے ہیں یہ تو پھر صلح کی طرف آ گئے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے ان 2 صحابیوں کو اپنا فیصل بنا کر کے حکم ان کا چلا دیا، حکم تو اللہ کا چلنا چاہیے تھا، ہم تو جا رہے ہیں۔ حرورہ جگہ کوفہ سے چند میل کے فاصلے پہ اس گاؤں میں جا کر ڈیرا ڈالا اور وہاں پہ عبداللہ بن وہب ناسبی کو اپنا امیر بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جانتے تھے کہ شرارتی لوگ تھوڑے ہیں اور سادہ لوگ بہت زیادہ ہیں، میری بات پہ غور کرنا، شرارتی لوگ تھوڑے ہیں
اور سادہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ کیا ہوا بھئی، یہ جو دونوں بازو پکڑ کے، دونوں ٹانگیں پکڑ کے بیٹھے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ خطبے میں سطروں میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، لیکن گھٹنے پکڑ کر نہ بیٹھیں اور خالی جگہ پر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سادہ لوگ زیادہ ہیں، شرارتی، سازشی، بقا کی جنگ لڑنے والے تھوڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جائیں جا کر کے ان کو سمجھائیں۔ اور یہ بہت رسکی تھا، خطرناک بات تھی کہ جو سب کو کافر قرار دے رہے ہیں، عبداللہ بن عباس کو کافر قرار دے کے کہیں شہید نہ کر دیں۔ جا کر کے بہت تحمل کے ساتھ، بہت بردباری اور تواضع کے ساتھ، بہت حکمت دانائی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کہا کہ میں ان اصحاب رسول کی طرف سے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا، اور وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور تم پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تمہیں اتنی سمجھ نہیں قرآن کی جتنی ان لوگوں کو سمجھ۔ صحابہ کرام کی سمجھ حجت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ویسا ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ کتاب و سنت اللہ کی، اور اس کے بعد فہم صحابہ کرام کا، یہ مل کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیسے آئے ہو؟ میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی پر تمہیں کیا اعتراضات ہیں؟ امیر المومنین نہیں کہا، کہہ دیے ہوتے تو کفر کا فتویٰ کھٹ سے آ جاتا اور کہتے ان کو شہید کرو ادھر۔ کہنے لگے 3 اعتراض ہیں ہمیں۔ پہلا اعتراض، اللہ فرماتے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا۔ اس نے کہا فیصلہ عبداللہ عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، اس نے ان کو اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیا، لہذا یہ بھی کافر ہیں، اور جو ان کی بات مانتے ہیں وہ سارے کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمانے لگے، اور کہتے ہیں جب انہوں نے خط لکھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو، تو یہ نہیں لکھا کہ یہ خط امیر المومنین علی کی طرف سے جا رہا ہے، یہ لکھا کہ علی بن ابی طالب کی طرف سے جا رہا ہے۔ تو جب یہ اپنے آپ کو امیر نہیں لکھتے تو ہم ان کو کیوں امیر مانے؟ ہم نہیں مانتے۔ کہا تھی اور کوئی بات؟ کہنے لگے اگر انہوں نے لڑائی کی ہے صفین میں اور جمل میں، اور اگر وہ لوگ جن سے لڑائی کی ہے وہ ناحق تھے اور یہ حق پر تھے، تو ان کے لوگوں کو، عورتوں اور بچوں کو، جوانوں کو غلام اور لونڈیاں کیوں نہیں بنایا، اور ان کے مال املاک کو غنیمت کیوں نہیں بنایا؟ اور اگر یہ حق پر تھے، وہ بھی حق پر تھے، تو پھر لڑائی کیوں کی؟ بولے اور کوئی اعتراض ہے؟ کہتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں۔ کہتے پہلا سنو، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کر لے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو جیسا جانور شکار کیا ہے ویسا ہی ایک جانور اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ بکری کی ہے تو ہرن اگر وہ شکار کی ہے تو بکری دینی پڑے گی، نیل گائے کا شکار کیا ہے تو گائے دینی پڑے گی۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس بات کا فیصلہ کہ کتنا بڑا جانور شکار ہوا تھا، کتنا بڑا جانور اس کے مقابلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اس کا فیصلہ 2 مسلمان انسان کریں گے۔ 2 عادل نیک پاک لوگ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس شکار کے مقابلے میں کون سا فدیہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ انسانوں پر چھوڑا۔ اور اگر کسی خاوند بیوی کی ناچاکی ہو جائے تو کہا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آ جائے، وہ فیصلہ کرے